نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیں. معزز و مکرم ہم مکتب و مقصد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم صرف مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اور ہم نے انسان سے وصیت کی کہ والدین کے ساتھ احسان کرے. اور اگر والدین کا مقام، مرتبہ، عزت اس کو اگر دیکھنا ہے تو اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اپنی توحید کا ذکر فرمایا، تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. 2 سے 3 مقامات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. جب اللہ نے اپنی عبادت کی بات کر لی تو اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تو یہاں بھی جب اللہ نے اپنی عبادت کی بات کر لی تو اس کے بعد فرمایا کہ اگر میری عبادت کے بعد کوئی کام کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. تیسرے مقام پر یہی بات اللہ نے اور طریقے سے بیان فرمائی. رب فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت، اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جب اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی توحید دونوں کا ذکر کر لیا تو اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. تو 2 سے 3 مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. احسان تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احسان شے کیا ہے، جو میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، ہم سب نے کرنا ہے. یہ احسان ہے کیا؟ کیونکہ ہم احسان کریں گے تو پتہ ہوگا کیسے کریں گے، تبھی تو احسان کر پائیں گے نا. تو آئیے آج سمجھتے ہیں کہ یہ احسان کسے کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو ہم کہتے ہیں بھی تو نے مجھ پر احسان کیا. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات کو جدلانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھی تو نے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے. احسان کا عام طور پر معنی ہے اچھائی اور بھلائی. اچھائیاں اور بھلائیاں مختلف ہیں. کسی راہ چلتے کو آپ نے راستہ دکھا دیا، یہ بھی اچھائی اور بھلائی ہے. کوئی بھوکا تھا، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، یہ بھی اچھائی اور بھلائی ہے. کسی نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کا صحیح جواب دیا، یہ بھی اچھائی اور بھلائی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو احسان ہے یہ کون سی اچھائی اور بھلائی ہے. کیا باپ نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں مجھے مسجد تک لے چلو، بیٹا باپ کو مسجد تک لے گیا، کیا یہ بیٹے نے باپ پر احسان کیا؟ ماں نے کہا میری طبیعت خراب ہے،
مجھے دوائی لے کر دو، بیٹے نے ماں کو دوائی لے کر دی، تو کیا بیٹے نے اپنی ماں پر احسان کیا؟ اگر احسان یہی ہے تو پھر تو بات کلیئر ہے، ہم سب احسان کرتے ہیں، ہم سب ایسا کرتے ہیں۔ لیکن احسان یہ نہیں ہے، احسان کچھ اور ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ احسان کیا ہے جو ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ تو احسان کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، تو عربی زبان کا لفظ ہے۔ احسان اور اس کا معنی سمجھنے کے لیے پہلے دو لفظ اور ہیں، اگر وہ دو ہم سمجھ لیں گے تو احسان ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ میری طرف توجہ دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد احسان سمجھ آ جائے گا۔ تو وہ دو لفظ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا لفظ ہے ظلم۔ ظلم، ظالم، ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں کہ جس طرح بچے مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں تو استاد اگر بچوں کو مارے تو ہم کہتے ہیں استاد بڑا ظالم ہے، استاد نے بچوں پر ظلم کیا۔ اس طرح آج کے دور میں دیکھیں، اگر مہنگائی بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں حکومت ظالم ہے، حکومت نے ظلم کیا۔ یہ ہم عام طور پر اپنے معاشرے میں ظلم کی تعریف کرتے ہیں، لیکن عربی میں ظلم کی تعریف یہ نہیں ہے۔ عربی میں ظلم کچھ اور ہے۔ ظلم سمجھیں گے، اس کے بعد ہے عدل۔ جس کو ظلم سمجھ آ جائے گا اس کو عدل سمجھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ظلم اور عدل یہ آپس میں متضاد یعنی کہ الٹ ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جی، تو سب سے پہلے ہے ظلم۔ ظلم کی عربی میں تعریف یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو وہاں رکھ دینا جو اس کا مناسب مقام نہیں ہے، یہ ہے ظلم۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ٹوپی ہم سب نے پہنی ہوئی ہے یا امامہ شریف، اس کا مناسب مقام کیا ہے؟ سر، اس کا مناسب مقام سر ہے نا۔ تو اگر ٹوپی اور پگڑی کو، امامہ شریف کو ہم سر کی بجائے پاؤں پر رکھیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم۔ اس طرح جوتا، اس کا مناسب مقام کیا ہے؟ پاؤں۔ اگر جوتے کو ہم پاؤں کی بجائے سر پر رکھ دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم۔ تو ظلم کیا ہے کہ کسی چیز کو وہاں رکھ دینا جو اس کی مناسب جگہ نہیں ہے، یہ ہوگا ظلم۔ عدل کیا ہے؟ وہ اس کا متضاد ہے، وضع الشیء علی محلہ، کسی چیز کو وہاں رکھ دینا جو اس کا مناسب مقام ہے، یہ ہے عدل۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ٹوپی اور پگڑی اگر ہم اس کو سر کی بجائے سر پر رکھیں گے جو اس کا مناسب مقام ہے تو یہ عدل ہوگا، اگر سر پر نہیں رکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا۔ تو ظلم اور عدل کی سمجھ آپ کو آ گئی۔ اب آ جاتے ہیں احسان کی طرف کہ یہ احسان کیا ہے۔ عدل کیا ہے کہ جتنا جس کو جو شریعت نے مقام دیا ہے اگر اس کو اتنا مقام، اتنی عزت دیں گے تو یہ عدل ہوگا، اگر اس کی اتنی عزت نہیں کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ استاذ ہے، شریعت میں اس کا ایک مقام ہے، اگر استاذ کو اس کا مقام ہم دیں گے تو یہ عدل ہوگا، نہیں دیں گے تو ظلم ہوگا۔ شیخ، پیر، مرشد، قائد، ہر بزرگ کا، والدین کا شریعت میں، معاشرے میں ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، اگر وہ مقام و مرتبہ ان کو دیں گے تو یہ عدل ہوگا، اگر نہیں دیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ ظلم اور عدل کی سمجھ آپ آ گئی۔ اب آ جاتے ہیں احسان کی طرف۔ عدل ہے برابر، جسے عدل کا بدلہ ہم بولتے ہیں۔ بھئی کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ نے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اتنی ہی نیکی کی، یہ ہے عدل۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے چائے پلائی، آپ نے اس کو اس کے بدلے میں چائے پلائی، یہ کیا ہوگا؟ عدل۔ آپ کو کسی نے کھانا کھلایا، آپ نے بدلے میں اس کو کھانا ہی کھلایا، تو یہ عدل ہے۔ احسان کیا ہے کہ آپ کو کسی نے چائے پلائی، جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو چائے پلائی اور ساتھ کھانا بھی کھلایا، یہ آپ نے احسان کیا، یہ آپ نے احسان کیا۔ احسان یعنی جتنا اس کا بنتا تھا اس سے بڑھ کر اس کو دیا جائے تب ہوتا ہے احسان۔ احسان ہوتا تب ہے جب اس کی حد سے بڑھ کر دیا جائے۔ تو اگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ عَدْلًا، تو مطلب کیا ہوتا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین نے جتنا پیار، جتنی توجہ تم پر بچپن میں کی
اگر تم والدین کے ساتھ اتنا پیار اتنی توجہ کرے گے تو یہ عدل ہوگا۔ ماں نے جتنے پیار تمہیں بچپن میں دیا، اگر تم اپنی ماں کو اتنا پیار دو گے تو یہ عدل ہے، اتنا نہیں دو گے تو ظلم ہے۔ لیکن اللہ نے تو عدل کا حکم ہی نہیں دیا۔ اللہ جب بھی بات کرتا ہے، جہاں بھی بات کرتا ہے، میں نے 2 سے 3 مقامات آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تو بات ہی احسان کرتا ہے۔ تو عدل کیا ہے؟ جتنا ماں باپ نے تمہارے لیے کیا، اگر تم ان کے لیے اتنا کرو گے تو یہ عدل ہوگا، اگر اس سے بڑھ کر کرو گے تو پھر ہوگا احسان۔ ماں باپ نے جتنی توجہ، جتنی مشقت، جتنی تکلیفیں تمہارے لیے بچپن میں صحیح، اگر بڑے ہو کر تم ان کے لیے اس سے زیادہ کرو گے تب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے۔ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ عدل نہیں کرنا بلکہ احسان کرنا ہے۔ تو سچ سچ بتائیں، جتنا پیار بچپن میں ہمیں اپنی ماں نے دیا، کیا آج ہم اپنی ماں کو اتنا پیار دیتے ہیں؟ اگر اتنا پیار دیں گے تو عدل ہے، اللہ نے عدل کا حکم نہیں دیا۔ اگر اس سے بڑھ کر ہم پیار دیں گے تو پھر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں گے۔ باپ نے ہمارے بچپن میں جتنی تکلیفیں ہمارے لیے سہیں، کیا ہم آج ان کے لیے اتنی تکلیفیں سہتے ہیں؟ اگر ہم اپنے باپ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اتنا کچھ کریں گے جتنا انہوں نے ہمارے لیے بچپن میں کیا تھا تو یہ ہوگا عدل۔ اگر اس سے ہم بڑھ کر کریں گے تو پھر ہوگا احسان۔ تو یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔